السلام علیکم دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بی جے پی کی ایک پروکتا کی طرف سے گستاخی کی گئی اور اس کے بعد میں ان کے ہی ایک پروکتا نے اور گستاخی کی اور اس کے بعد میں ایک ٹرینڈ سا چل گیا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں اور ان کو بلیم کیا جا رہا ہے کہ اتنی بڑی ایج میں ایک چھوٹی بچی سے آپ نے نکاح کر کے غلط کیا ہے۔ تو دوستو اسی سے ریلیٹڈ کیا کچھ جو علماء ہیں چھوٹی عمر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کی شادی کو لے کر کے اپنے جو ایکسپلینیشن ہے وہ دیتے ہیں کہ یہ جو شادی تھی یہ اس وجہ سے کی گئی کہ یہ اللہ کا حکم تھا اور اسپیشلی یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہی تھا اور یہ اس لیے تھا کہ تاکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں وہ رہ کر کے شروعاتی وقت سے ہی رہ کر کے پوری جو اسلامی تعلیمات ہے، جو عورت کا جو رہنے کا طریقہ ہے، کیسے رہنا چاہیے، کیسے شوہر بیوی کے بیچ میں درمیان میں ریلیشن شپ چلتا ہے، وہ سب باتیں لوگوں تک پہنچا سکے، یعنی ہم مسلمانوں تک پہنچا سکے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حضور کو حکم دیا اور آپ نے اس عمر میں ان سے شادی کی ہے۔ کچھ علماء نے یہ بات کہی ہے تو کچھ علماء کا اس بات پر تو سب کا اس میں مکمل بھروسہ ہے، لیکن ایک بات جو ہے نا، جو ایج کو لے کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایج تھی اس پر آبجیکشن اٹھایا جاتا ہے، اس کو لے کر کے علماء میں اختلاف ہے اور کچھ جو علماء ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شادی ہوئی تھی یا جو رخصتی کی جو عمر تھی وہ 9 سال نہیں تھی، وہ 19 سال تھی اور 19 سال بتانے کے پیچھے ان کے اپنے خود کے ترک ہے اور ساتھ ساتھ میں ان کے ریفرنسز بھی ہیں جو وہ کوڈ کرتے ہیں۔ تو دوستو آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے ایک ویڈیو لے کر کے آیا ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر ہم ڈیٹیل میں جانیں گے کہ جو 19 سال کا ریفرنس دیا جاتا ہے وہ کیوں دیا جاتا ہے، اس کے پیچھے کیا ترک دیے جاتے ہیں۔ تو آئیے دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم یہ سب جانیں گے۔ تو سب سے پہلے دوستو یہ ویڈیو دکھانے سے پہلے میں اپنی بات رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس شادی کی وجہ سے آبجیکشن اٹھاتے ہیں، ان کو میرا سب سے پہلا اور مکمل جواب یہی ہے کہ کبھی بھی کسی بھی چیز پر آبجیکشن اٹھانے پر، یعنی کسی پر ظلم ہوا یہ بتانے سے پہلے اس خود انسان کا ویو جانا جاتا ہے جس کے اوپر آپ بتا رہے ہو کہ ظلم ہوا۔ جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ بتایا جاتا ہے کہ ان پر یہ ظلم ہوا تھا، تو آپ دیکھیں گے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی حدیثیں ہم مسلمانوں تک پہنچائی ہے، اور لیکن جن حدیثوں کا حوالہ دے کر، جن حدیثوں کا ریفرنس دے کر کے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن پر کیچڑ اچھالنے کی یہ لوگ کوشش کرتے ہیں، ان میں سینکڑوں اتنی حدیثیں ہیں، لیکن ان میں سے کسی بھی ایک حدیث سے یہ لوگ ثابت نہیں کر سکتے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شادی سے اعتراض تھا، یہ شادی انہیں پسند نہیں تھی، یا یہ جو شادی کا جو فیصلہ ہوا تھا ان کی لائف کا یہ غلط تھا، یا ان کے اوپر یہ شادی جو تھی ایک ظلم کی طرح تھی۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شادی میں خوش تھے اور انہیں اس شادی سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ تو جو لوگ اس بات کو لے کر کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اعتراض اٹھاتے ہیں تو انہیں سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ جن کے لیے وہ یہ جتا رہے ہیں کہ ان پر ظلم ہوا، انہوں نے کبھی اسے اپنے اوپر ظلم نہیں کہا، بلکہ انہیں ہمیشہ زندگی بھر اس بات پر فخر تھا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ تو آئیے دوستو اب بنا کسی دیری کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جو علماء 19 سال کی ایج بتاتے ہیں وہ کس وجہ سے 19 سال کی ایج بتاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں دوستوں میں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ایک لنک دے دوں گا جہاں پر جا کر کے آپ ایک جو ویب سائٹ ہے اس میں جا کر کے پڑھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی اس کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ 19 سال کے پیچھے انہوں نے کیا ریفرنس دیے۔ تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو۔ مسئلہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا، کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ایک کم سن بچی کے نکاح کے حوالے سے یہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور فطرت کے بھی خلاف ہے۔ مسلمانوں میں تحقیق کا جذبہ ختم ہو گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کی عمر ہے وہ ہے 19 سال شادی کے وقت۔ میں دعویٰ زبانی کلامی نہیں کر رہا، مدینہ طیبہ میں بی بی کا نکاح ہوا، 18 19 20 سال کی عمر بنتی ہے کہ نہیں؟
ہم اپنے نبی پاک کی توہین پر مبنی کسی روایت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے کہ ان کی عمر کتنی ہے تو اس کی عقل پہ ماتم کیا جا سکتا ہے۔ بخاری شریف کا یا امام بخاری کا قصور نہیں ہے۔ نکاح نبی پاک سے جب ہوا تو عمر ہوئی 19 سال۔ 11 ہجری کو نبی پاک کا وصال ہوا اور 58 ہجری کو بی بی عائشہ کا ہوا۔ اس روایت کو تحقیق کی کسوٹی پہ پیش کریں گے۔ ایسی روایات جن کا سہارا لے کر غیر مسلم آپ کے اور میرے رسول کی عزت پر حملہ کرتے ہیں، ایسی روایات کو نکال کے باہر پھینکا جائے۔ بھئی بخاری شریف کا مقام بڑھا ہے یا میرے نبی کی عزت کا مقام بڑھا ہے؟ میرے نبی پاک ہر اعتبار سے بے عیب ہیں۔ تحقیق کرنے سے یہ کہہ کے منع کر دیا جاتا ہے تو فلانے شیخ الحدیث تو بڑا مولوی ہے، حق کی تلاش کرنے والا بڑا ہوتا ہے۔ میں دعوت فکر دوں گا ان منصب پر بیٹھے ہوئے بڑوں کو کہ آؤ بڑا ہونے کا حق ادا کرو، اور انٹرنیشنل فورم پر بیٹھ کے ہمارا یہ مسئلہ حل کیا جائے۔ وہ یہ کہنے پر مجبور ہوں مسلم اپنے نبی کی شان میں بڑا باریک بین ہے۔ احباب گرامی، وہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کا، بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا کے ساتھ ان کے نکاح کا مسئلہ ہے۔ اصل میں جو مسئلہ ہے جس پر کافر بار بار ناموس مصطفیٰ پر حملہ کرتا ہے، اور آج بھی یہاں اسی بات پہ میرے نبی کی عزت پہ حملہ ہوا، اور جب ان سے کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا ہے تو آواز آئی تمہاری بخاری میں لکھا ہوا ہے، تمہاری سنن ابن ماجہ میں لکھا ہوا ہے، ہم نے کون سا اپنے پاس سے کہا ہے؟ تو احباب گرامی پھر لوگوں کے سر جھک جاتے ہیں، لیکن میں نے ایسے لوگوں کو پڑھا، انہوں نے کہا کہ جب میں نے ان کافروں سے پوچھا کہ تم نے یہ کیوں لکھا پوسٹر پر، وہ الفاظ میں ادا نہیں کر سکتا، چاہنے سے بھی ادا نہیں کر سکتا، جو انہوں نے لکھے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ایک کم سن بچی کے نکاح کے حوالے سے، چھوٹی بچی 6 سال کی عمر کی، اس سے نکاح کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو میں نے ان سے پوچھا تم یہ کیوں کہتے ہو؟ انہوں نے کہا تمہاری بخاری میں لکھا ہوا ہے، یہ تمہاری سنن ابن ماجہ میں یا سنن ابو داؤد میں یہ لکھا ہوا ہے، سنن ابو داؤد میں لکھا ہوا ہے، ہم اپنے پاس سے نہیں کہتے۔ نعوذ باللہ، وہ الفاظ میں نہیں آپ سے عرض کر رہا جو انہوں نے کہے ہیں۔ تو وہی مسئلہ سیم اب یہاں بھی دہرایا گیا، رپیٹ کیا گیا۔ وہ میجر ہیں حامد سعید، ریٹائر ہوئے، انہوں نے یہ ایک بک لکھی اس پہ میزان عمر عائشہ کے نام سے، اس میں انہوں نے لکھا کہ میں ساری رات نہیں سویا، مجھے رات کو نیند آنا ہٹ گئی جب میں نے یہ حدیث اپنی کتابوں میں پڑھی کہ واقعی ایسی لکھی ہوئی، تڑپنے لگا، پہلو بدلتا رہتا ساری رات کہ یار کیا جواب دیں اب ہم ان کو۔ جب یہ حدیث لے کے اپنے مقتدر علماء کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس کی تعویل ہم کر دیں گے، چونکہ یہ بخاری شریف میں ہے اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلط ہے۔ بات سمجھے؟ افسوس اس سوچ پر ہے کہ دیکھیں عزت رسول پہ حرف آتا ہے تو آ جائے، مسلمان کا رویہ دیکھیں آپ، ناموس مصطفیٰ پہ حرف آتا ہے تو آ جائے، یہ مسلم رویہ ہے، لیکن اس کتاب پر حرف نہ آئے جو ہم کہتے ہیں یہ ہماری کتاب ہے۔ احباب گرامی یاد رکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت وہی اصل میں ہمارے لیے سرمایہ ہے۔ تو اگر عزت مصطفیٰ ہی نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اور اس سوچ کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ حلقہ شوق میں وہ جرأت اندیشہ کہاں، کہ ان عشق والوں میں یہ جرأت کرنے کا جو وہ کہتے ہیں جرأت اندیشہ، یعنی غلطی سے بھی نظر آتا نہیں ہے کہ یہ عاشق کہلوانے والے جرأت کریں، غلطی سے بھی علامہ اقبال فرماتے نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ پھر بری علامہ اقبال قلندر لاہوری نے کہا محکومی، ہائے ہم محکوم ہو گئے، تقلید، اندھی تقلید میں ہم کھو گئے کہ یہ ہمارے فلاں بابے نے لکھا ہے، فلاں بزرگ نے لکھا ہے، لہٰذا ہم اس کو مانیں گے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں اس تقلید نے ہمیں مار ڈالا، بیڑا غرق کر دیا عشق مصطفیٰ کا، وزوال تحقیق۔ اور میں اس بات پہ روتا
ڈرتا رہتا ہوں، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں تحقیق کا جذبہ ختم ہو گیا، بس اس ڈگر پہ لگا دیا، یہ اس کتاب میں لکھا ہے تو لہٰذا بس اس کے آگے پیچھے بات ختم ہو چکی ہے، اس کے علاوہ تم کوئی بات نہیں کر سکتے۔ احباب گرامی، لیکن یہ بات تب تک درست نہیں ہوگی جب تک عاشق کہلوانے والا جرأت کے ساتھ میدان عشق میں قدم رکھ کے نہیں کھڑا ہوگا، وہ جرأت کرے، یہ سننے کی جرأت کرے تو بخاری سے بڑا ہے، تو فلانے شیخ الحدیث سے بڑا ہے، جب تک یہ سننے کی وہ جرأت نہیں کرے گا وہ کبھی اس میدان میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ اور یاد رکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے کہ ہم کہیں امام بخاری کا قصور ہے، اس کے پس منظر حقائق کچھ اور ہیں۔ تحقیق کے میدان میں قدم رکھے بغیر ہم کبھی بھی اپنے آپ کو سدھار نہیں سکتے، ہمارا کبھی گزارا نہیں ہو سکتا۔ ہم اس اندھی تقلید سے جب تک نہ نکلے کہ فلاں کتاب میں لکھا ہے تو ہم اس کو مانیں گے۔ احباب گرامی، حدیث کی صحت کا معیار یہ ہے کہ اگر وہ حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہو تو ہم اس کو حدیث نہیں مانتے، اگر وہ حدیث فطرت سے ٹکرا رہی ہو، فطرت سے، ہم اس کو حدیث نہیں مانتے۔ 6 سال کی بچی اور 50-55 سال کا مرد، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور فطرت کے بھی خلاف ہے، یہ ذہن میں رکھیں، قرآن کے بھی خلاف ہے اور فطرت کے بھی خلاف ہے۔ احباب گرامی، یہ کیا بات ہوئی کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا ان کی، یہ میں وہ بات بتا رہا ہوں جس کو بہانہ بنا کے کافر نبی پاک کی اکثر ناموس پہ حملہ کرتا ہے۔ تو آئیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہمیں جو سمجھایا ہے وہ یہی ہے، یہ ذہن میں رکھ دیں کہ ہم نے اپنے نبی کی عزت کا دفاع کرنا ہے، اور اس دفاع کے میدان میں اگر ایسا ہوا کہ اگر ہمیں کوئی دکھائے کہ یہ تمہاری بخاری میں لکھا ہے تو ہم کہیں گے ہم اندھے نہیں ہیں، ہم اندھے مقلد نہیں ہیں کہ ہمیں کوئی بخاری دکھا کے کہے کہ یہ بخاری میں لکھا ہے تو ہم سر جھکا کے اس کو مان لیں گے۔ ہم کہیں گے تحقیق کے میدان میں اتر کے ہمارے ساتھ بات کر، یہ بخاری میں لکھا ہے تو غلط بات تب بھی غلط ہے، صحیح بات صرف وہاں لکھی ہے جس کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے، باقی کتابوں میں صحیح بھی لکھی ہیں غلط بھی لکھی ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ باقی جتنی بھی کتابیں ہیں انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں، انسان لکھنے میں صحیح بھی لکھ سکتا ہے غلط بھی لکھ سکتا ہے، لیکن قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی غلط بات نہیں ہو سکتی سوائے حق کے، حق اور سچ ہی قرآن میں ہوگا۔ اس لیے احباب گرامی، ہم ہر بات کو قرآن پر پیش کریں گے۔ تو قرآن ہمیں یہ سمجھاتا ہے، قرآن کریم نے ہماری یہ رہنمائی کی ہے، قرآن کریم ہمیں جو ہے وہ بتاتا ہے کہ لوگوں قرآن سمجھو، قرآن پڑھو، قرآن سے سیکھو اور قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یہ جہاں یتیموں کی وراثت کا ذکر ہے وہاں قرآن نے کہا ہے کہ یتیم بچیاں جو ہیں ان کو آزماتے رہو، آزمائش کرتے رہو، اور جب وہ نکاح کی عمر میں پہنچ جائیں، اللہ فرماتا ہے یعنی ان کو دیکھیں مال دے کے، آزما کے دیکھیں، یہ قرآن کہتا ہے کہ وہ صحیح جگہ پہ استعمال کر لیتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ یہ خراب نہیں کرے گا یا کرے گی یتیم، تو فرمایا یہ اس کے نکاح کی عمر ہے، پھر اس کو وہ مال اس کا دے دو۔ پتہ چلا قرآن کہتا ہے نکاح کی عمر ہے عاقل و بالغ ہونے کی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ نکاح کی عمر کون سی ہے؟ عاقل و بالغ ہونے کی نکاح کی عمر ہے۔ اس پہ بہت بحثیں ہیں کہ فلاں آیت سے مراد یہ ہے، وہ تعویلات ہیں، وہ باطل ہیں۔ قرآن کہتا ہے نکاح کی عمر ہے جب بچہ اور بچی بالغ ہو جائیں، عقل مند ہو جائیں، باشعور ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کیا ہمارے رسول جو وما ینطق عن الہوا کی شان رکھتے ہیں، جو اللہ کے حکم کے علاوہ کچھ سوچتے بھی نہیں ہیں، وہ کسی نابالغ بچی سے نکاح کر لیں؟ یہ روایت اگرچہ بخاری میں آئی ہے لیکن یہ روایت قرآن کے حکم کے خلاف ہے۔ اس لیے سب سے پہلا پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اپنی یہ آواز پہنچانا چاہتے ہیں ان مقتدر حلقوں میں اور حکومت وقت تک اور ان بڑے بڑے
شیوخ الحدیث کی بارگاہ میں کہ ورلڈ فورم پر یا اپنے کنٹری فورم پر بیٹھ کر نیشنل سطح پہ یا انٹرنیشنل سطح پہ بڑے بڑے بزرگوں کو اکٹھا کر کے اس کی تحقیق کی جائے، تحقیق کی جائے، ان جیسی بہت ساری روایات ہیں، اور پھر اعلان کیا جائے کہ ہم ان روایات سے سبکدوش ہوتے ہیں، ہمارا دامن ان روایات سے بچا ہوا ہے، یہ روایات میرے نبی کی عزت کے خلاف ہیں، لہٰذا ہم ان کو درست تسلیم نہیں کرتے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے۔ تو احباب گرامی آئیے ذرا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو نکاح کا مسئلہ ہے وہ پہلے میں حدیث سنا دوں۔ ام المومنین اماں جی عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ سے ہے کہ 6 برس کی عمر میں، بخاری شریف میں، میرے ساتھ نبی پاک کا نکاح ہوا اور 9 برس کی عمر میں رخصتی اور شب زفاف ہوئی۔ ہم بزرگوں سے پوچھتے ہیں کہ 9 برس کی عمر میں تو بچی شادی کے قابل نہیں نا ابھی ہوتی، تو وہ کہتے ہیں جی چونکہ عرب کا ماحول بڑا گرم تھا تو اس لیے وہاں بچیاں بالغ ہو جاتی تھی۔ اللہ کے بندو، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی کے علاوہ اور کوئی نہیں 9 برس میں بالغ ہوئی، صرف ایک ہی بیٹی پہ عرب کا ماحول جو ہے وہ اثر انداز ہوا، صرف عرب میں ایک ہی بیٹی تھی، اور آج بھی، جبکہ آج ان دنوں سے بھی زیادہ گرمی ہے مشینری کی وجہ سے عرب میں، آج بھی 9 سال میں عرب میں وہ نکاح نہیں ہو رہے، 1500 سال بعد بھی۔ یہ کیسی تعویل ہوئی؟ اصل میں یہ غلامی ہے، محکومی ہے، یہ اندھی تقلید ہے۔ جب تک اس سے نکلیں گے نہیں تو ایسی باطل تعویلیں کرنی پڑیں گی۔ اس سے نکلنے کا ایک حل ہے کہ ہم نہیں اس کو مانتے، ہم اس روایت کو تحقیق کی کسوٹی پہ رکھ کے پرکھیں گے، اگر یہ تحقیق کی کسوٹی پہ پوری اتری تو پھر تعویل کی طرف جانے کی کوشش کریں گے، ورنہ ہم اس کی تعویل کی طرف جانے کی کوشش ہی نہیں کریں گے، ہم کہیں گے یہ روایت ہی غلط ہے، اگرچہ اس کے جو ہیں وہ راوی کتنے بھی کوی ہوں۔ اس لیے احباب گرامی یاد رکھیں، جو بی بی پاک سیدہ عائشہ صدیقہ کی عمر ہے وہ ہے 19 سال شادی کے وقت، میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں۔ کتنی عمر ہے؟ 19 سال ہے، 19 برس عمر ہے، اور میں دعویٰ زبانی کلامی نہیں کر رہا، میں آپ کے سامنے اس کی دلیل بھی رکھوں گا انشاءاللہ العزیز، اس کی دلیل بھی رکھوں گا، کیونکہ بغیر دلیل کے بات فضول ہوتی ہے۔ حدیث پاکی سنیے آپ ایک، اماں جی عائشہ صدیقہ فرماتی کہ لم اعقل ابویہ قط الا وہما یدینان الدین وَلَمْ يَمُرُّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِينَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طرف النہار وبکرۃ وعشیہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب میں اپنے والدین، جب یعنی میں نے ہوش سنبھالا، لم اعقل یعنی عقل مند ہوئی، مجھے کچھ عقل و شعور آیا اپنے والدین کے گھر میں، تو میں دیکھا کرتی تھی، کوئی ایسا دن نہیں تھا کہ میں دیکھا کرتی تھی کہ رسول پاک ہر صبح اور ہر شام ہمارے گھر میں آیا کرتے تھے۔ یہ ام المومنین اماں جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہر دن اور ہر رات ہمارے گھر میں آیا کرتی تھی، یعنی آپ فرماتی میں ہوش والی تھی، یعنی پہچانتی تھی کہ یہ اللہ کا رسول ہے، یہ پہچانتی تھی کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ اماں جی عائشہ صدیقہ فرماتی یعنی جب اعلان نبوت کیا نا نبی پاک نے، اعلان نبوت، اس وقت بی بی عائشہ 4-5 سال کی تھی، یہ ذہن میں رکھنی ہے آپ نے بات، جب اعلان نبوت ہوا ہے تو 4-5 سال کی تھی بی بی عائشہ۔ آپ فرماتی مجھے اتنا ہوش تھا کہ مجھے پتا تھا یہ اللہ کا رسول ہے اور ہر روز ہمارے گھر میں آتا جاتا ہے۔ تو اب یہ 4-5 سال کی عمر یہ لگائیں اور 13 سال اس میں دوسرے ڈال دیں، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں نبوت کے اعلان سے 5 سال قبل یا 4 سال قبل بی بی عائشہ کی ولادت ہے۔ یہ ذہن میں ہے، بات سمجھ آ گئی؟ اعلان نبوت سے 4 یا 5 سال قبل بی بی عائشہ صدیقہ کی کیا ہے، اور 13 سال اس میں دوسرے ڈالنے، 13 اور 4 کتنے ہوتے ہیں؟ 17۔ اور اب نبی پاک سرکار مدینے میں چلے گئے، وہاں جا کے پھر مدینہ طیبہ میں بی بی کا نکاح ہوا، اور 2 سال کے بعد رخصتی ہوئی۔ 18، 19، 20 سال کی عمر بنتی ہے کہ نہیں بھائی؟
ہے نا، یہ ذہن میں رکھے نا، یہ کوئی میں زبانی کلامی بات نہیں کر رہا، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا اعلان نبوت سے 4-5 سال پہلے پیدا ہوئی، اور پھر نکاح کے بعد 2 سال رہیں وہاں پر، 2 سال بعد ان کی رخصتی ہوئی، تو کتنی عمر بنی؟ 19 سال یا 20 سال یا 18 سال۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں، یہ ایگزیکٹ فگر ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، ہماری تاریخ طبری میں اور دیگر تاریخ کی کتب میں لکھا ہے، یہ تحقیقی بات ہے، یہ آپ سن لیں اور اس کو یاد رکھ لیں، کم از کم آپ بھی کسی کو بتانے کے لائق ہوں۔ یہ آپ کی ماں، میری ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ کی عزت کا مسئلہ ہے، یہ آپ کے اور میرے رسول کی عزت کا مسئلہ ہے۔ ہم اندھے امتی نہ بنے، آنکھوں والے امتی بنے۔ وہ لکھتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں حضرت ابوبکر صدیق نے 2 عورتوں سے نکاح کیا، یہ موجود ہے کتابوں میں، اعلان نبوت سے پہلے زمانہ جاہلیت میں 2 عورتوں سے، ایک کا نام تھا قتیلہ بنت عبد العزیٰ، اس سے 2 اولادیں ہوئیں، ایک حضرت عبداللہ اور ایک حضرت اسمہ، حضرت ابوبکر صدیق کا ایک بیٹا اور بیٹی، اور ایک عورت وہ بھی اعلان نبوت سے پہلے ام رومان بنت عامر، حضرت ابوبکر صدیق نے اعلان نبوت سے پہلے ان سے نکاح کیا، اور ان سے بھی 2 اولادیں ہوئیں، حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر اور سیدہ عائشہ صدیقہ بنت ابوبکر، یہ 4 بچے ہوئے۔ اور ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ؟ فَهَؤُلَاءِ الْأَرْبَةُ مِنْ أَوْلَادِهِ وُلِدُوا مِنْ زَوْجَتِهِ الَّتِي سَمَّيْتُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ 4 اولادیں حضرت ابوبکر کی زمانہ جاہلیت میں ان 2 بیویوں سے پیدا ہو چکی تھیں۔ یہ 4 اولادیں حضرت ابوبکر صدیق کی زمانہ جاہلیت میں اعلان نبوت سے پہلے یہ چاروں کے چارے بچے، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں، دونوں بیویوں سے پیدا ہو چکے تھے۔ یہ تاریخ میں موجود ہے، اعلان نبوت سے پہلے۔ اور اماں جی فرماتی ہیں جب اعلان نبوت ہوا تو نبی پاک صبح و شام ہمارے گھر آنے لگے، اس وقت میں اتنی بڑی تھی کہ میں پہچانتی تھی کہ یہ اللہ کا رسول ہے، اور اتنی سمجھدار تھی کہ میں جانتی تھی میری ماں اور میرے باپ مذہب اسلام پر ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب اعلان نبوت ہوا 4-5 سال کی عمر کی تھیں ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا۔ اور اس کے بعد دوسری دلیل یہ ذہن میں آ گئی ہے، یہ ذہن میں رکھیں گے نا، تو اب ایک پاسے یہ تحقیق موجود ہے اور ایک پاسے آپ کو کوئی کہے کہ بی بی عائشہ 6 سال کی تھیں جب نبی پاک نے ان سے نکاح کیا، تو احباب گرامی پھر آپ کہیں کہ زبان بند کر، ہم اندھے امتی نہیں ہیں، ہم آنکھوں والے امتی ہیں، ہم اپنے نبی پاک کی توہین پر مبنی کسی روایت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس میں امام بخاری کا کوئی قصور نہیں، وہ ایک الگ معاملات ہیں جس کی وجہ سے یہ روایات آئی ہیں، وہ میں انشاءاللہ اپنی ریکارڈنگ میں بعد میں ریکارڈ کروا دوں گا۔ دوسری بات، سیرت ابن حشام اور ابن اسحاق میں دونوں میں جو السابقون الاولون، یعنی پہلے 50 لوگ جو مسلمان ہوئے تھے، 40 لوگ، ان کی جب فہرست بنی نا، ان میں تقریباً 26-27 نام پر بی بی عائشہ کا نام ہے، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہوا ہے۔ 27ویں نمبر پر ان کی بہن اسمہ بنت ابوبکر کا نام ہے، اور اس سے آگے حضرت بی بی عائشہ کا نام ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ اس وقت یہ بی بی عائشہ چھوٹی تھیں لیکن مسلمان تھیں۔ کیا تھیں؟ مسلمان تھیں، مسلمانوں میں شمار ہوتا تھا، اور پہلے جو 30-40 لوگ تھے ان میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہ کا نام درج ہے۔ یاد رکھیں کہ جو پہلے مسلمان ہیں ان میں بی بی عائشہ کا نام درج ہے، اس کا مطلب ہے اس وقت وہ اتنی باہوش تھیں کہ ان کو مسلمانوں میں گنا جائے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اور دوسری بات بڑی یہ توجہ سے سننے والی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو بیوی ہیں حضرت عائشہ، ان کی ایک بہن تھی حضرت اسمہ، وہ ان سے 10 سال بڑی ہیں۔ کتنے سال بڑی؟ یہ طے ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔
10 سال بڑی ہیں حضرت اسما بنت ابی بکر اور 10 سال چھوٹی ہیں حضرت عائشہ بنت ابی بکر. 10 سال کا فرق ہے. آئیے ذرا سنیں. ہجرت کے وقت جب ہجرت ہوئی ہے حضرت اسما کی عمر 27 سال تھی. جب ہجرت ہوئی ہے نا یعنی مکے سے مدینے کی طرف، یہ طے ہے، یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ جب ہجرت ہوئی تو حضرت اسما کی عمر کتنی تھی؟ 27 سال. اور جو اس سے 10 سال چھوٹی بہن اس کی کتنی ہوئی؟ 17 سال. تو پھر نکاح کی عمر اس سے 2 سال بعد لگا لیں تو کتنی ہوئی؟ 19 سال. اب بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے کہ ان کی عمر کتنی ہے تو اس کی عقل پہ ماتم کیا جا سکتا ہے اور تو کچھ نہیں کیا جا سکتا. وہ 100 بار پھر اگر سر جھٹکا جھٹکا کے کہتا رہے نہیں بخاری شریف میں 6 سال اور 9 سال لکھا ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی راوی کو یہاں غلطی ہوئی ہے. بخاری شریف کا یا امام بخاری کا قصور نہیں ہے، راوی سے غلطی ہوئی ہے کہ اس نے 16 کی جگہ 6 لکھ دیا اور 19 کی جگہ 9 لکھ دیا. 16 کی جگہ کتنا لکھ دیا اور 19 کی جگہ. یہی کم از کم ہم سمجھ سکتے ہیں کیونکہ وہ عزت والے لوگ ہیں جنہوں نے یہ حدیثیں روایت کی ہیں. ہم حسن ظن رکھیں گے نا ان کے بارے میں، تو ان کی عزت اسی میں ہم یہ کہیں گے بھائی ان سے لکھنے میں غلطی ہوئی یا سننے میں. تو ان کی عمر کتنی تھی؟ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں یہ الاکمال فی الاسماء حضرت شیخ ولی الدین خطیب ان کی یہ کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ کی بہن جو حضرت اسما تھی نا وہ 100 سال کی عمر میں مکے میں فوت ہوئیں سن 73 ہجری میں. کتنی ہجری میں؟ 73 سن چ فوت ہوئی ہیں 100 سال دی عمر چ. کنے سال دی عمر چ تے سن کنواں سی؟ 73 سال میں فوت ہوئیں. تو 100 چوں 73 کڈ لو تو کنے بچے؟ 27. ٹھیک ہے. اور یہ پھر اس وقت یہ ہجرت جب ہوئی، ہجرت کے وقت پھر ان کی عمر کتنی ہوئی؟ 27. جو میں نے کہا کہ ہجرت کے وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ سن 73 میں وہ فوت ہوئیں اور اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 100 سال. 100 چوں 73 کڈو تو کنی؟ تو جدو ہجرت ویلے انہوں دی وڈی بہن 27 سالان دی ہے تو چھوٹی کنیاں سالان دی ہوئی؟ 17 دی. تے 2 سال وچ دوسرے نکاح دے پالو شادی دے تے کنی عمر ہوئی؟ اب بھی سمجھ نہ آئے تو پھر بھی کیا کریں ہم؟ بھئی مسئلہ تو سمجھنے سمجھانے کا ہے نا یہاں. اور حضرت بی بی عائشہ سلام اللہ تعالی علیہا ان سے 10 سال چھوٹی تھیں حضرت اسما سے. یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، یہ طے ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مکے میں جب یزید نے حملہ کیا حضرت عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا، یہ ان کی ماں تھی حضرت عبداللہ ابن زبیر کی اسما، تو ان کو بالوں سے پکڑ کے اس ملعون بدبخت خبیث نے ان کو ان کی فوج نے کھینچا. اور یہ حضرت اسما جو ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی یہ 100 سال کی عمر میں مکے میں 73 ہجری میں فوت ہوئیں. 100 سے 73 نکالو تو ہجرت کے وقت ان کی عمر 27 سال اور ان کی 10 سال چھوٹی بہن 17 سال. 2 سال بعد نکاح کے برکت کے لیے بول دیں تو آپ کی اور میری ماں اماں جی عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا ان کی نکاح نبی پاک سے جب ہوا تو عمر ہوئی 19 سال. کتنے سال؟ 19 سال. تو احباب گرامی اور دوسرا 58 ہجری میں بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہ 75 سال کی عمر میں فوت ہوئے. ایک اور بات، 58 ہجری میں 75 سال کی عمر میں بی بی عائشہ فوت ہوئے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 47 سال بعد 11 ہجری کو نبی پاک کا وصال ہوا اور 58 ہجری کو بی بی عائشہ کا ہوا. کتنے سال؟ 47 سال. کتنے؟ 47 سال. اب 75 میں سے 47 نکالیں، پیچھے بچے 28 سال. بھائی سمجھے ہو؟ 75 میں سے 47 نکالے، پیچھے کتنے بچے؟ اب 28 میں سے 9 سال نکال دیں، وہ تو کتنے بچے؟ 19 سال. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شادی ہوئی نا ان کی 2 ہجری میں. کب شادی ہوئی؟ 11 چوں 9 کٹ دو تو بن گیا نا جی، 2 پیچھے بچ گیا اتوں وہ 19.
تو 75 میں سے 47 سال نکالے تو 28، اس میں سے 9 سال نکالے، 11 تے 2 والے 9 سال وہ، تو پیچھے کتنے بچے؟ 19 برس۔ تو طے ہو گیا میرے نبی پاک کی شادی بی بی ام المومنین اماں جی عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا سے جب ہوئی تو ہماری ماں کی عمر 19-20 برس کی تھی۔ 19-20 برس کی بیٹی آج بھی شادی کے قابل ہے۔ 19-20 برس کی بیٹی آج سے 1500 سال پہلے بھی شادی کے قابل تھی، بالغ، عاقل، سمجھدار، معاملات کو ڈیل کرنے والی۔ تو اب اگر کوئی کافر یہ کہے کہ تمہارا نبی محمد تو وہ تھا جو چھوٹی چھوٹی بچیوں سے نعوذ باللہ اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے شادیاں کرتا تھا، 6 سال کی بچی سے، 8-9 سال کی بچی سے، تو ہم کہیں تو بکواس نہ کر، وہ آگے سے کہے تمہاری بخاری میں لکھا ہوا ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ہم نہیں مانتے، ہم اندھے مقلد نہیں ہیں، ہم اس روایت کو تحقیق کی کسوٹی پہ پیش کریں گے، اور اگر یہ تحقیق کے برعکس ہوا تو ہم اس کو پس پشت رکھیں گے کہ یہ امام بخاری کی تحقیق نہیں ہے، یہ بعد میں کسی لکھنے والے سے غلطی ہوئی ہے، اس لیے ہم اس کو مانتے نہیں ہیں۔ اس لیے احباب گرامی، یعنی پیغام دینے کا مقصد یہ ہے میرا کہ یہ پیغام جب آپ کے اور میرے توسل سے یہاں سے باہر جائیں، حکومت وقت تک یا مقتدر مذہبی حلقوں تک، وہ ایک بورڈ بٹھائیں، ایک بورڈ قائم کریں بڑے بڑے مذہبی لیڈروں کا حکومت کی سرپرستی میں، اور ایسی روایات جن کا سہارا لے کر غیر مسلم آپ کے اور میرے رسول کی عزت پر حملہ کرتے ہیں، ان کو کتابوں سے یہ کہہ کے نئے ایڈیشن میں جو حکومتی سرپرستی میں شائع ہو، ایسی روایات کو نکال کے باہر پھینکا جائے، اور ہر وہ روایت جس سے میرے نبی کی شان میں، میرے نبی کی اہل بیت کی شان میں، اصحاب مصطفیٰ کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں، گورنمنٹ اپنی سرپرستی میں نئے ایڈیشن میں وہ حدیث مذہبی مقتدر حلقوں کی موجودگی میں چھپوائے تاکہ گستاخی کا باب ہی بند ہو جائے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ یہ طریقہ ہے، وہ جو بھی گستاخی کرتے ہیں اور پھر وہ ہمیں ریفرنس دیتے ہیں تمہاری فلانی کتاب میں، ہم آگے سے چپ کر جاتے ہیں۔ اگر کسی مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ جی ہم کیا کریں جب بخاری شریف میں آ گیا۔ بھئی بخاری شریف کا مقام بڑا ہے یا میرے نبی کی عزت کا مقام بڑا ہے؟ نبی پاک کی عزت کا مقام بڑا ہے نا۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ وجہ ہے جس وجہ سے غیر مسلم ہمیشہ، اور یہ ایک وہ پوائنٹ ہے جس پر ہمیشہ وہ ہمیں تکلیف دیتے ہیں، ہمیشہ۔ تو اس لیے احباب گرامی یاد رکھیں، میرے نبی پاک ہر اعتبار سے بے عیب ہیں، ہر اعتبار سے بے عیب ہیں، بے نقص ہیں، کمال درجے کی شخصیت ہیں، جن کے نام پہ بھی نکتہ نہیں، جن کی ذات پہ بھی نکتہ نہیں، جن کے کردار پہ بھی نکتہ نہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں یہ سمجھ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تحقیق کی جرت ختم ہو گئی، تحقیق کرنے سے یہ کہہ کے منع کر دیا جاتا ہے تو فلانے شیخ الحدیث تو وڈا مولوی ہے۔ میں کہتا ہوں ہاں میں وڈا مولوی ہوں۔ یہاں منصب پہ بیٹھنا بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، حق کی تلاش کرنے والا بڑا ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ کوئی فلاں منصب پہ بیٹھا ہے تو وہ بڑا ہے، وہ حق کوئی جٹلا دے کہ نہیں یہ فلاں کتاب میں لکھا، میں کہتا ہوں اس سے چھوٹی سوچ والا بندہ دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتا، اس سے چھوٹی سوچ والا پیدا نہیں ہو سکتا۔ بڑا بندہ اپنی سوچ سے بڑا ہوتا ہے، منصب درس اور خانقاہ سے پر بیٹھنے سے بندہ بڑا نہیں ہوتا، اپنی فکر سے، اپنے فکر کی وسعت سے، اپنے سوچ کے ویژن سے وہ بڑا ہوتا ہے۔ اس لیے احباب گرامی میں دعوت فکر دوں گا ان منصب پر بیٹھے ہوئے بڑوں کو کہ آؤ بڑا ہونے کا حق ادا کرو۔ ہم تو اس اعتبار سے ہماری آواز آگے نہیں جاتی، اس ہماری آواز کو آگے لے کے جائیں اور نیشنل فورم پر اور انٹرنیشنل فورم پر بیٹھ کے ہمارا یہ مسئلہ حل کیا جائے کہ جن روایات کی وجہ سے جن کو بنیاد بنا کر غیر مسلم ہمارے نبی کی عزت پر حملہ کرتے ہیں، ان روایات کو کتابوں سے نکال باہر پھینکا جائے تحقیق کر کے، تاکہ ہمارے نبی کی عزت محفوظ ہو جائے، ہمارے گھر سے ان کو کوئی کمزوری نہ ملے، ہمارے گھر سے ان کو کوئی کسی قسم کا نشان نہ ملے، وہ یہ کہنے پر مجبور ہوں مسلم اپنے نبی کی شان میں بڑا باریک بین ہے، اپنے نبی کی عزت کے معاملے میں بڑا باریک بین ہے۔ اس لیے احباب گرامی اللہ رب العالمین
اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کا سچا عشق عطا فرمائے، اور دعا کریں کاش وہ وقت آ جائے کہ ہمیں موقع ملے ہم اپنے نبی پاک کی عزت پر قربان ہو جائیں۔ مجھے وہ بی بی یاد آتی ہے کہ جب نبی پاک جنگ پہ جانے لگے تو 6 ماہ کا بچہ پیش کیا، یا رسول اللہ یہ بھی ساتھ جائے۔ میرے نبی نے فرمایا بی بی یہ کیا جنگ کرے گا؟ عرض کی حضور جانتی ہوں جنگ نہیں کر سکتا، لیکن آپ کی طرف آنے والا تیر اپنے سینے پہ تو کھاتا۔ یہ جذبہ تھا مسلمانوں کا، تو اللہ ہمیں بھی یہ توفیق بھی دے اور اس جذبے میں ہماری مدد بھی کرے اور ہماری نصرت بھی کرے، اور یہ جذبہ ہمارے سینوں میں کامل بھی کرے کہ ہم کافر کی زبان کھینچنے پر قادر ہوں اور اپنی اور اپنے بچوں کی جان عزت ناموس مصطفیٰ پر قربان کر۔ اللہ پاک میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔